اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا مانگنے والے کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی اسے ضرورت اور طلب ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رہے، جب آپ اللہ کو سچے دل کے ساتھ پکارتے ہیں تو اللہ رب العزت کی غیبی مدد ضرور آتی ہے اور آپ کی ہر دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز ملتا ہے۔ اور جب آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ سے مانگتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم، دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں آپ کے قدموں میں ہوتی ہیں اور آپ کے نصیب کے بند تالے کھول دیے جاتے ہیں جب آپ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگتے ہیں تو رب کعبہ آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر اس چیز سے نوازتا ہے جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، جو کلمات بتاؤں گی، ان کلمات کو جس طریقے سے میں بتاؤں گی اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے اور اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر دعائیں مانگیں گے تو آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جب بھی آپ کسی سخت پریشانی میں مبتلا ہوں، مصیبت میں مبتلا ہوں، پریشانیوں نے آپ کو آن گھیرا ہو اور آپ کو کوئی رستہ نہ مل رہا ہو کہ پریشانیاں جس کی وجہ سے ختم ہو جائیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو، اس لفظ کو جب پڑھ کے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آسمان اور زمین کی تمام چیزیں تمہارے قدموں میں رکھ دے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اس بندے کی مدد ضرور کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم پر کوئی پریشانی، مصیبت آن پڑے تو ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بندے کو رزق اور دولت اور کامیابیاں دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ یقیناً جب اللہ رب العزت ہمیں کامیابیاں عطا کرتا ہے، رزق اور دولت سے نوازتا ہے، گھر، گاڑیوں، بنگلوں سے نوازتا ہے تو ہم شکرانے کے الفاظ ادا کرتے ہیں، شکر الحمدللہ کا ورد ہمارے منہ سے جاری ہوتا ہے۔ لیکن اگر یوں ہی چیزیں اللہ رب العزت ہم سے واپس لے لے تو ہم واویلا مچا دیتے ہیں، لوگوں کے آگے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنا کچھ دیا تھا، اگر واپس لے بھی لیا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہے۔ اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اگر ہم سے 1 گناہ لیا ہوتا ہے تو 10 گناہ عطا کرتا ہے۔ آپ صبر کر کے تو دیکھیں، جب بندہ پریشانی کے عالم میں واویلے مچا لیتا ہے اور جب اس کے دل کو سکون ملتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں نے صبر کیا۔ صبر وہ ہوتا ہے جب پریشانی آپ کے سامنے ہو تو آپ خاموشی سے اس پریشانی پر آمین کہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے بھیجا ہوا یہ وقت ہے، انشاءاللہ ٹل جائے گا۔ آپ کے ان کلمات کی وجہ سے اور واویلے نہ مچانے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو 10 گنا زیادہ عطا کرے گا۔ آپ آزما کر دیکھ لیں، اللہ کا شکر ادا کر کے تو دیکھیں۔ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، رب کریم اسے ہر اس چیز سے نوازتا ہے، اسے ہر اس نعمت سے نوازتا ہے جس کی اس نے کبھی طلب بھی نہیں کی۔ اللہ رب العزت اسے بے بہا نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔
تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو وظیفہ بتاؤں گی، انتہائی آسان عمل ہے، انتہائی پرکشش عمل ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آج میں آپ کو دو طرح کے عمل بتاؤں گی۔ نمبر ایک، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو فوراً قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے، اور وہ جو اللہ سے سوال کریں جواباً رب کریم انہیں وہ چیز عطا فرما دے۔ یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو لوگ اس وظیفے کو کریں گے انشاءاللہ اپنی دعاؤں کو قبول ہوتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس وظیفے کے معجزات اور فوائد و فضائل سے مستفید بھی ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو بے بہا کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے، جب بھی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا اللہ، یا ہادی، یا نورو، یا کریم، یا حفیظ۔ یا اللہ، یا ہادی، یا نورو، یا کریم، یا حفیظ۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 3 مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، یہ چھوٹا سا درود پڑھنا ہے: وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ان کلمات کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن نماز فجر اور نماز عصر کے بعد آپ نے سجدے میں دعا نہیں مانگنی۔ آپ نے اپنے خالی ہاتھوں کو یا خالی جھولیوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اور دوسری نمازوں کے بعد آپ سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو ضرور سنے گا اور قبول شرفیت کا اعزاز بھی عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن پر سخت سے سخت مصیبت اور پریشانیاں آن پڑی ہیں، پریشانیوں مصیبتوں نے انہیں گھیر لیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں فوراً ختم ہو جائیں۔ تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر صرف 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا اللہ، یا ہادی، یا نورو، یا کریم، یا حفیظ، یا حسیب۔ یا اللہ، یا ہادی، یا نورو، یا کریم، یا حفیظ، یا حسیب۔ ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، جو لوگ نماز تہجد میں یہ وظیفہ کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ 2 یا 4 رکعت نوافل نماز تہجد کی ادا کریں۔ 4 رکعت نوافل نماز تہجد کی ادا کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 4 رکعت نوافل نماز تہجد کی ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے ان کلمات کی پڑھنی ہے۔ اول آخر درود پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیں، نماز تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب زمینی دنیا کے دروازے بند ہوتے ہیں اور آسمانی دنیا کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور مانگنے والے کی ہر دعا کو سنا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تہجد کے وقت اپنے بندے کو پکار کے کہتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ تو اگر آپ نماز تہجد میں یہ وظیفہ کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر دونوں وظائف کریں گے، دن کو بھی اور رات کو بھی، تو آپ کو بہت جلد کامیابیاں ملے گی، کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو مسلسل صرف 7 دن کرنے سے آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی غیبی
کی مدد ضرور فرمائے گا بلکہ غیبی مدد کے اسباب بھی پیدا فرمائے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، آپ کو اور ہمیں صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔